اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من بكى على الحسين أو أبكى أو تباكى وجبت له الجنة صلوات پڑھیے باوجود اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل و لا یزال بحق ائمہ خدا علیہ السلام اس مجلس کو، اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دیں۔ اللہ رب العزت بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ میرے دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے ہمیں ایک مرتبہ پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹوں کا پرسہ دے سکیں۔ بہت سارے ہمارے دوست، احباب، رشتہ دار اور عزیز گزشتہ سال ان ایام عزا میں ہمارے ساتھ شریک تھے، مگر موت نے انہیں مہلت نہیں دی اور اس سال وہ اس سعادت میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم پر لطف کیا، اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، اللہ نے ہمیں ایک موقع اور فراہم کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھنا، عزاداری منانا، عزاداری بپا کرنا، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ میرے معصوم امام
ان مجالس میں بیٹھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا من جلس مجلسا، اللہ رب العزت اس بندے پہ رحم کرے جو ایسی مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے، یحییٰ فیہ امرنا، جن مجالس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے۔ امام معصوم دعا کر رہے ہیں، عالم آل محمد سلطان العرب والعجم دعا کر رہے ہیں، اللہ رحم کرے اس بندے پر جو ایسی مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وہاں جاؤ گے نا تو ہماری حدیثیں بیان ہوں گی، ہمارے اقوال بیان ہوں گے، ہماری سیرت کا بیان ہوگا۔ معصوم فرماتے انا احادیثنا یحیی القلوب، ہماری احادیث مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ ان مجالس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ ان مجالس میں بیٹھ کے جب بندہ آل محمد کا ذکر سنتا ہے، معصوم فرما رہے ہیں مردہ دلوں کی زندگی ہے یہ مجالس۔ یہ تمنا ہے میرے چھٹے امام کی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے امام کے پاس ایک صحابی آیا، میرے امام اس سے پوچھتے ہیں کیا تم اکٹھے بیٹھ کے ہمارا ذکر کرتے ہو؟ ہاں مولا ہم بیٹھتے ہیں، آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں، امام صادق فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ 15 قدم کے فاصلے پر ہمارے کچھ شیعہ اکٹھے ہو کے ہمارا ذکر کیا کریں۔ بہت بڑی سعادت ہے، یہ اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، ایسی مجالس کہ جس میں امر ائمہ کا احیاء ہو، ائمہ اسے پسند کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، جہاں اس کے یہ فوائد ہیں، آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا فائدہ۔ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میرے امام کا صحابی ہے ابن شبیب، میرے مولا اپنے صحابی سے کہتے ابن شبیب یہ جو لوگ روتے ہیں نا، ان رونے والوں کو چاہیے یہ حسین پہ رویا کریں۔ فَلْيَبْكِ الْبَاقُونَ عَلَى الْحُسَيْنِ، رونے والوں کو چاہیے یہ امام حسین پہ، میری جد پہ رویا کریں۔ مولا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ تَحَطُّ الذُّنُوبِ، میرے جد حسین پر رونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت، امام حسین علیہ السلام پہ رونا، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بپا کرنا، امام حسین علیہ السلام کا غم منانا، یہ مجالس میں بیٹھنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم چونکہ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں اس دنیا کے چیزوں کا پتہ ہے، ہم عالم ملکوت سے ناآشنا ہیں۔ جب یہ بندے اکٹھے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں نا اہل بیت کا، یہ حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں عموماً رواج ہے، برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، بالکل اس کے آخر میں اللہ کے نبی قسم کھا کے ایک پیغام دیتے ہیں۔ سید الانبیاء قسم کھا کے کہتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا، مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، جس نے مجھے انبیاء میں سے چنا، اس کی قسم
کیا پیغام کیا ہے؟ قسم کھا کے کہتے ہیں جب ہمارے کچھ شیعہ جمع ہو کے ہمارا ذکر کرتے ہیں نا، یہ ہمارا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر کے ان کی بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھ کے آپ مجلس سن رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، چونکہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے فرشتوں کو دیکھ سکے۔ یہ صرف آپ نہیں آئے ہوئے، آسمان سے فرشتے اترے ہوئے۔ جہاں حسین ابن علی کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہوگی نا تو آپ اٹھیں گے، یہاں سے آپ چلے جائیں گے نا، وہ فرشتے یہاں سے پرواز کریں گے آسمان کی طرف۔ روایتوں میں ہے جب وہ آسمانوں کی طرف پرواز کریں گے، وہ جو فرشتے وہاں کھڑے ہیں نا، جب ان کے پاس سے گزریں گے تو ان کے پروں سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آئے گی جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ وہ فرشتے پوچھیں گے جب یہاں سے زمین کی طرف جاتے ہوئے گزرے تھے اس وقت تو یہ خوشبو نہیں تھی، اب کیوں آ گئی؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ہم زمین پہ گئے تھے، وہاں حسین کی مجلس ہو رہی تھی، اس کے صدقے میں اللہ نے یہ خوشبو عطا کر دی۔ اللہ نے ہمیں وہ خوشبو عطا کر دی۔ وہ جو آسمانوں پہ کھڑے ہیں نا، وہ جو راستے میں ہے نا، وہ خواہش کریں گے ہمیں بھی لے جاؤ وہاں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ یہ کہیں گے بھئی وہ مجلس تو ختم ہو گئی، لوگ تو چلے گئے، اب مجلس نہیں ہے۔ وہ خواہش کریں گے لوگ چلے گئے ہیں، وہ جگہ تو باقی ہے نا۔ اللہ اکبر، وہ جگہ تو باقی ہے نا، ہمیں وہاں لے جاؤ۔ وہ فرشتے انہیں یہاں لے آئیں گے جہاں آپ بیٹھے ہیں، وہ فرشتے زمین کے ساتھ اپنے پروں کو مس کریں گے اور اللہ ان کے پروں میں بھی خوشبو عطا فرمائے گا۔ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھا کرو۔ اگر مجلس میں آنے کی توفیق ہونا، اسے رسم نہ سمجھو۔ ایک رسم کی ادائیگی ہے، محرم کا چاند طلوع ہو گیا، سارے شیعہ امام مارگاہوں کی طرف جا رہے ہیں، مجلس میں جا رہے ہیں، یہ رسم کی ہے۔ نہیں، حضرت آیت اللہ بہجت مرحوم فرماتے ہیں جب مجلس کی طرف جا رہے ہو نا، یہ نہ کہا کرو مجلس پہ جا رہے ہیں، یہ سمجھا کرو میں کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا، میں کربلا جا رہا ہوں، حسین ابن علی کہ مرکز پہ کربلا جا رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں جو بندہ راہ کربلا میں مر جائے اللہ اسے شہادت کی موت نصیب کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایسے سمجھو جیسے میں کربلا جا رہا ہوں، یہ سعادت اللہ نے نصیب کر دی ہمیں، اللہ نے ہمیں ایک موقع فراہم کر دیا، اللہ نے ہم پہ لطف کر دیا ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں یہاں جب بیٹھتے ہو ذکر حسین سنتے ہو، من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، بڑی مشہور روایت ہے۔ چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں جو غم حسین میں روتا ہے، جو رلاتا ہے یا رونے کی شکل بناتا ہے، تینوں پہ جنت واجب ہو جاتی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بخشش کا ایک دروازہ کھل گیا آپ کے لیے، موقع مل گیا ہے۔ آئیے بخشش کے پروانے مل رہے ہیں، رسم ادا کرنے نہ آؤ، حسین ابن علی کے مقصد شہادت کو سمجھنے کے لیے آ جاؤ۔ بھئی یہ محرم اب 2 مہینے 2.5 مہینے 8 ربیع الاول تک تقریباً مسلسل یہ مجالس بپا ہوں گی۔ یہ کیوں دن مناتے ہیں ہم؟ پڑھے لکھے میرے دوست محترم معززین، ماشاءاللہ بڑی آرام دہ زندگی گزارنے والے اسلام آباد کے دوست اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھے صف اعضاء پہ، کیوں؟ کیا مقصد ہے بھائی؟ گھر چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، دکان چھوڑی ہے، یہاں آ کے بیٹھ گئے ہو۔ بھائی دنیا کا دستور یہ ہے لوگ اپنے بزرگوں کی یاد مناتے ہیں۔ ہمارے ملک کے دارالخلافہ میں رہتے ہیں آپ، یہ 14 اگست منائی نا، یہ کیوں ہر سال 14 اگست مناتے؟ اس لیے کہ جو بزرگ ہیں نا ان کو تو پتہ ہے، یہ جو بچے ہیں نا انہیں پتہ چلے کہ 14 اگست کو ہوا کیا تھا۔
ان کے سامنے تاریخ پاکستان آئے، پاکستان کیسے بنا، پاکستان اس تاریخ کو بنا تھا، اس تاریخ کو یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ جس طرح یوم پاکستان منا کے ہم اپنے بچوں تک اپنے ملک کی تاریخ منتقل کرتے ہیں، اسی طرح ہم ایام عزا میں حسین کے دن منا کے پورے معاشرے تک واقعہ اور مقصد حسین کو منتقل کرتے ہیں، نسلوں کو بتاتے ہیں۔ یہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے کالے علم لگ جاتے ہیں، ہاں کالے لباس لوگ پہن لیتے ہیں، مجالس کے اشتہارات اور اعلانات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، جو ذرا سا زندہ ضمیر رکھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت کے دن آ گئے۔ اگر یہ نہ ہو، یہ عزاداری نہ ہو، یہ مجالس نہ ہو، یہ جلوس نہ ہو، یہ اشتہارات نہ ہو، یہ ماتمداریاں نہ ہو، ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ بیٹھے بھائی دیکھو عزاداری کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ جتنے میرے دوست بیٹھے ہو مکتب تشیع کو مانتے ہو نا، اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو نا، مذہب آل محمد سے وابستہ ہو نا، مذہب کے کچھ اصول ہیں، مذہب کے کچھ فروع ہیں، اس مذہب کی کچھ سیرت ہے، کردار ہے، احکام ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، ثقافت ہے نا۔ یہ آپ کو اس مذہب کے اصولوں کا پتہ کہاں سے چلا؟ آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، آپ میں سے کتنوں نے عقائد کی کتابیں پڑھی ہیں، شیعوں کے عقیدے کیا ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے مسائل کی کتابیں پڑھی ہیں کہ مجھے وضو کیسے کرنا ہے، مجھے فلاں کام کیسے کرنا ہے، مجھے روزہ کیسے رکھنا ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ کتاب تو آپ نے نہیں پڑھی، عقائد کی کتاب تو آپ نے نہیں پڑھی، فقہ کی کتاب تو آپ نے نہیں پڑھی، یہ کیسے مذہب کی تعلیمات ملی؟ 90% سے زیادہ مکتب کی تعلیم ان عزاداریوں کی وجہ سے ملی۔ بہت بڑی بات ہے۔ کاش کوئی صحیح بتانے والا ہو، کاش کوئی صحیح سننے والا ہو۔ اس عزاداری کا بہت بڑا فائدہ، یہ مکتب کی ترجمانی ہوتی، یہ مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے، یہ لوگوں تک دین اور مقصد حسین ابن علی اس عزاداری کے ذریعے سے پہنچا۔ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی، اگر یہ مجالس نہ ہوتی، کیا عجیب جملہ ہے میرے آقا کا، اگر یہ مجالس نہ ہوتی، اس مجلسوں کے بانی کون ہیں؟ سب سے پہلی مجلس دمشق میں امام سجاد نے قائم کی تھی۔ ان مجالس کے بانی امام سجاد علیہ السلام، جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اس مجلس کی بانی۔ پہلی مجلس دمشق میں منعقد ہوئی تھی۔ جب ظالم نے اعلان کیا نا کہ قیدیں ختم کرتا ہوں، تو علی کی بیٹی نے کہا ایسے تو نہیں جائیں گے بیٹا سجاد اس سے کہو نا ابھی میں اپنے بھائی کو روئی نہیں ہوں، ایک مکان خالی کروا کے دینا، پہلے عزاداری کروں گی، میں فتح کا اعلان کروں گی، میں اپنے بھائی کے مقصد شہادت کو بیان کروں گی۔ ابھی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم ہیں کون۔ ہاں پہلی مجلس وہاں بپا ہوئی، یہ مجلس کی تاریخ ہے۔ دوسری مجلس کربلا میں منعقد ہوئی تھی، جب یہ قافلہ کربلا پہنچا بعض روایتوں کے مطابق۔ ہاں وہاں مجالس ہر ایک بی بی نے اپنے اپنے وارث کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے مصائب پڑھے تھے، ہر ایک بی بی نے الگ الگ مجلس پڑھی تھی۔ اور وہی میں نے پڑھا ایک مجلس جناب رباب نے بھی پڑھی تھی۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، بہت مشکل مجلس تھی جناب رباب نے جو پڑھی تھی۔ 3 دن یہ قافلہ وہاں رکا تھا، 3 دن۔ تیسرے دن جناب سجاد نے کہا چلیں واپس مدینے چلیں۔ میں نے نہیں پڑھا کسی روایت میں کسی بی بی نے کہا ہو کہ تم چلے جاؤ سجاد بیٹا ہم نہیں جاتے، لیکن لکھا مقتل والوں نے، ساری بیویاں تیار ہو گئیں، جناب رباب کہتی ہے سجاد بیٹا میں نے مدینے جا کے کیا کرنا ہے؟ میرا سرتاج یہاں ہے، سادات کے ساتھ میرے 2 وجہ سے تو رشتہ تھا، ایک اصغر کے ذریعے سے، ایک جناب سکینہ کے ذریعے سے، ایک شام رہ گئی،
ایک بابا کے سینے پہ سویا ہے. میں نے مدینے جا کے کیا کرنا ہے، لیکن جب میرے مولا نے اصرار کیا، حکم امامت ملا، کہا امام ہو کے حکم دے رہا ہوں، اٹھی نا تو ایک مرثیہ پڑھا. ایسے مڑی میری آقا زادی، امام حسین کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے سرتاج، میں نے تجھے دھوپ پہ دیکھا ہے، وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اللہ اکبر. پیاسا مارا گیا ہے، وعدہ کرتی ہوں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں بھی. یہ مجلس کربلا میں منعقد ہوئی. پہلی مجلس شام میں تھی، دوسری مجلس کربلا میں تھی، اور تیسری مجلس مدینے میں بپا ہوئی تھی. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچ گیا نا، پھر وہاں مجالس منعقد ہوئی. پہلا مرثیہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم نے پڑھا. جب مدینہ شہر سے باہر پہنچی نا، پہلا مرثیہ پڑھا، یا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا، اب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں رہ گئے. مرثیہ پڑھ رہی تھی. با برادر رفتے بودم، بے برادر آمدم، تاج بر سر رفتے بودم، خاک بر سر آمدم. گئی تھی تو بھائیوں کی قطار ساتھ تھی، واپس آئی ہوں تو سر میں خاک کربلا ہے. ہاں مرثیہ پڑھا. ہاں عجیب عجیب یہ مجلس کی تاریخ ہے عزیزو. پھر امام سجاد نے مدینہ میں کئی مجلسیں پڑھی. آئے مدینہ کے لوگ جب پرسہ دینے نا، آئی نا مدینہ کی عورتیں جب پرسہ دینے، کہیں زینب کبریٰ مرثیہ پڑھتی، کہیں کربلا کے واقعات بیان کرتی، کہیں ام کلثوم بیان کرتی، کہیں سید سجاد. ایک مرتبہ سید سجاد مرثیہ پڑھتے ہوئے اپنے دکھ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے لوگو ذرا دیکھو تو صحیح نا، میں کتنا غریب ہو گیا تھا. میرے گلے میں رسی ہوتی تھی، میرے گلے میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، مجھے بازاروں میں یوں کھینچا جاتا تھا جیسے میں کوئی افریقہ کا غلام ہو. اپنے مسائب پڑھ رہے تھے. تو یہ مجلس کی تاریخ ہے عزیزوں. حسین ابن علی کا بیٹا اس مجلس کا بانی، جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس مجلس کی بانیہ ہیں. بہت بڑا اجر ہے. یہاں آتے ہو مقصد امام کو سمجھنے کے. رسم کی ادائیگی نہیں ہے، رونا ہدف نہیں ہے، رونا وسیلہ ہے. مظلوم کے نام میں کشش، مظلوم کی مظلومیت میں کشش ہوتی ہے. ہر بندہ رک جاتا ہے. ابھی مجلس ختم ہوا، باہر نکلے، یا نوجوان 5-4 کھڑے ہو، آپس میں ہنس رہے ہیں. آپ چپ کر کے گزر جائیں گے. کھڑے ہیں بچے، کھڑے ہیں. لیکن اگر کوئی چھوٹا سا بچہ رو رہا ہو تو سارے رک جائیں گے. بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ بھئی رونے کی وجہ سے بندے رک جاتے ہیں. یہ حسین کے غم میں رونے کا فلسفہ یہ ہے، جب ہم روئیں گے نا، لوگ پوچھیں گے یہ کیوں رو رہے ہیں. بتانا پڑے گا پیغمبر کا نواسا پیاسا مارا گیا. اب ظاہر ہے یہ سن کے لوگ دوسرا سوال کریں گے جو مقصد ہے اس مجلس کا. دوسرا سوال ہوگا وہ کیوں مارا گیا، کس نے مارا، کیوں مارا ہے. وہ مقصد ہے، وہ مقصد ہے مجلس کا، لوگوں تک پہنچانا. اسلام آباد کے پڑھے لکھے شہر میں رہتے ہو، بہت بڑا شہر دارالخلافہ ہے. یہاں کے علماء پڑھے لکھے لوگ جو ان عزاداریوں پر اعتراض کرتے ہیں نا، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے صرف ایک سوال پوچھو، بتانا حسین کا قصور کیا تھا؟ کیا قصور تھا زہرا کے لال؟ یہ مجلس بتائے گی حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی تھی. یہ ہے ہدف، لوگوں تک پہنچانا ہے. حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی تھی، کیا وجہ تھی؟ حسین ابن علی اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ لوگوں تک پہنچانا. یہ سمجھنا بھی ہے، صرف سمجھنا نہیں ہے، پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور ہم سفیر ہیں مکتب آل محمد کے. یہ محرم ذمہ داریوں کا ایک بوجھ لے کے آتا ہے. ایسے نہیں آتا آیا اور گزر گیا. ایک ذمہ داریوں کی لمبی فہرست آپ کے اور میرے کندھوں پہ لے آتا ہے. آتا ہے نا، ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ بھی ہے. میں جو یہاں بیٹھا ہوں تو میری بھی کوئی ذمہ داری ہے نا. حضرت آیت اللہ شہید مطہری ہمارے ایک عالم دین گزرے ہیں، وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں ذمہ داریوں کے حوالے سے. یہ جو بندہ ممبر پہ آ کے بیٹھتا ہے نا،
اسے سوچنا چاہیے کہ یہ بندے مجھے کیا دیتے ہیں. میں یہاں 10 دن آپ کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے کیا دیں گے؟ وہ خود لکھتے ہیں یہ اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ دیتے ہیں. 9 سے 10 تک 1 گھنٹہ زندگی ہے جو آپ میرے حوالے کر دیتے. اب آپ مجبور ہیں خاموش بیٹھے، جو میں نے کہنا ہے آپ نے وہ گھنٹہ میرے حوالے کر دیا نا. وہ گھنٹہ زندگی کا ایک حصہ ہے نا. 10 دن آپ 10 گھنٹے دیں گے نا، 10 گھنٹے زندگی کا ایک حصہ ہے نا. شہید مطاری فرماتے ہیں انہوں نے زندگی کا ایک حصہ خطیب کے حوالے کیا. اب اس کی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں وہ شے دے جو زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہو. وہ شے دینی چاہیے نا جو زندگی سے بھی زیادہ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، مگر نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہوتا. نیکی کے بدلے میں نیکی ہونی چاہیے نا. آپ مجھے زندگی کا ایک حصہ دے رہے ہیں نا، تو اس کے بدلے میں مجھے ایسی شے دینی چاہیے جو زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہو. اور زندگی سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، دین کو اتنی اہمیت والی شے ہے جس پر حسین جیسا امام بھی قربان کیا جا سکتا ہے. حسین قربان ہو جائے دین بچ جائے، حضرت عباس قربان ہو جائے دین بچ جائے. یعنی زندگی سے زیادہ قیمتی دین ہے. تو میری ذمہ داری ہے، یہ میرے کندھوں پہ بوجھ ہے، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ میں آپ کو دین بتاؤں. یہ میرے فرائض میں شامل. اگر میں نہیں بتاؤں گا تو وہ جو آپ نے مجھ پر احسان کیا کہ زندگی کا ایک حصہ میرے حوالے کیا ہے، میں نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا ہے. آپ کے علماء اکرام یہاں بیان کرتے ہوں گے یہ جو بندہ سلام کرتا ہے نا کسی کو، السلام علیکم، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. لیکن حکم یہ ہے جب جواب دو نا تو اس سلام سے بہتر انداز میں جواب دو. وہ تمہیں کہتا ہے السلام علیکم، جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ. وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سلام سے بہتر جواب دو نا. حکم یہ ہے. تو آپ نے احسان کیا، آپ نے مہربانی کی، آپ نے بھلا کیا، زندگی کا ایک حصہ میرے حوالے کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا. ایک طالب علم کو سننے آ گئے، ایک طالب علم کی باتیں سننے آ گئے، احسان کیا نا. اب احسان کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس سے بہتر چیز تمہارے حوالے کروں، اور وہ بہترین شے مقصد شہادت حسین. اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں ان 10 دنوں میں، آپ کو بتانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ حسین ابن علی کیا بچایا ہے حسین ابن علی، اور جو سمجھ آ جائے پھر آپ بھی عالم ہو جائیں گے اس بات کے. عالم صرف اسے نہیں کہتے کہ جس سر پہ امامہ رکھا ہوا ہو، عبا قبا پہنی ہو، کوئی 20 سال مدرسوں میں زندگی گزاری ہو، وہ عالم ہوتا ہے. نہیں، جس کو جہاں سے کسی بات کا پتہ چل جائے وہ عالم ہے، وہ عالم ہو جاتا ہے. آپ کو جس مسئلے کا پتہ چل گیا آپ اس مسئلے کے عالم ہیں. جب عالم ہیں تو یہ علم بڑی عجیب شے ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے امام فرماتے ہیں یہ جو علم ہے نا، علم یہ جب کسی بندے کے پاس آتا ہے تو عمل کو پکارتا ہے. علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو عمل کو آواز دیتا ہے، آ کٹھے چلے آ. اگر عمل علم کی آواز پہ لبیک کہے تو علم بھی وہاں رہتا ہے، اور اگر عمل نہ آئے نا تو علم بھی وہاں سے چلا جاتا ہے. آپ نے بہت ساری باتیں سنی اور اگر صرف سن کے چھوڑ دی ہیں، عمل نہیں کیا ہے، تو آپ دیکھیں کچھ عرصے کے بعد آپ اسے بھول جاتے ہیں. جو مسئلہ آپ سنیں اس پہ عمل کر لیں تو یاد ہو جاتا ہے، جو مسئلہ سنیں اور اس پہ عمل نہ کریں کچھ عرصے کے بعد بھول جاتا ہے. علم بھی وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. عزیزو، آپ بھی عالم ہیں،
آپ بھی عالم بن جاتے ہیں، جو مسئلہ بیان ہو جائے، جو چیز بیان ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے آپ اس کے عالم ہیں، اب آپ کو قیامت والے دن اس مسئلے کے عالم ہونے کی حیثیت سے حساب دینا پڑے گا۔ یہ مجلس ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس کا ایک فائدہ یہ ہے، کتنا بڑا فائدہ دیکھو، ایک شخص آیا، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیہاتی ہوں، جنگل میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، یا رسول اللہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں روز مسجد نبوی میں آ کے آپ کے درس سن سکوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں جنگل میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، مجھے کوئی خلاصہ دین کا بتا دیں، دین کا ایسا خلاصہ بتا دیں میں جنگل میں اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزاروں۔ ہوتے ہیں نا ہم سارے شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں نا، وہ بھی آیا شارٹ کٹ، مولا کچھ سادہ سا راستہ بتا دو، میں اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزار لوں، روز میں آ نہیں سکتا۔ سید الانبیاء سے دیکھا، ایک آیت پڑھی، جب قیامت کا دن ہوگا تو اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، قیامت والے دن نامہ اعمال تولا جائے گا، جس کی نیکیاں سنگین ہوں گی وہ جنت میں، جس کے گناہ سنگین ہوں گے وہ جہنم میں۔ یہ آیت پڑھی پیغمبر نے، اس نے غور سے سنی، غور سے سن کے تھوڑی دیر اس میں سوچا خاموشی سے اور پھر چل دیا۔ یہ آیت سنی، اس میں تھوڑا سوچا کھڑے ہو کے، اچھا قبلہ خدا حافظ میں جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ بندہ بڑا عجیب ہے، آیا ہے اسلام کا خلاصہ پوچھنے، ایک آیت سنی اور چلا گیا۔ پیغمبر نے فرمایا جا جاہلن ورجا فقیہن، آیا تھا تو جاہل تھا، یہ آیت سن کے اس میں تدبر کر کے فقیہ بن کے جا رہا ہے۔ ایک بات سمجھ آ جائے، بہت فائدہ ہوتا ہے مجلس کا۔ آیا تھا تو جاہلن، جاہل تھا، رجع فقیہن، اب جب جا رہا ہے تو فقیہ ہی بن کے جا رہا ہے۔ پورے اسلام کا خلاصہ سمجھ آ گئی، قیامت والے دن ہونا کیا ہے۔ جس بندے کو سمجھ آ جائے نا قیامت والے دن ہونا کیا ہے، پھر وہ دین پر عمل کرتا ہے اور زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہی تو دین سمجھانا چاہتا ہے۔ حسین ابن علی نے اس دین کی حفاظت کی تھی، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اسے فرمایا خود لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کوئی فساد برپا کرنے تو نہیں نکل رہا، میں کوئی حکومت کے حصول کے لیے تو نہیں نکل رہا ہوں، ظلم کرنے تو نہیں نکلا۔ حسین ابن علی خود کہہ رہے ہیں بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، حسین نکل رہا ہے تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکے۔ ہاں، اس مجلس کا مقصد حسین ابن علی کا مقصد بیان کرنا ہے۔ حسین ابن علی کا مقصد امت کی اصلاح ہے۔ ایک جگہ اصلاح ہے، اس کے مقابل میں افساد ہے۔ اصلاح اور افساد، صلاح یہاں ہے، فساد اس کے مقابل میں ہے، دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ صلاح اور فساد، اصلاح اور افساد ایک دوسرے کے مقابل میں۔ جہاں اصلاح ہوگی وہاں حسینیت ہے، جہاں دہشت گردی ہے وہاں یزیدیت ہے۔ یہی فرق ہے، جہاں اصلاح امن کی بات ہوگی وہاں حسینیت۔ حسین ابن علی امن قائم کرنے جا رہے ہیں، حسین اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ وَأُرِيدُ أَنْ أَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ کتنا بڑا مقصد ہے۔ کن میں؟ مسلمانوں میں مولا بیان کریں، میں اپنے نانا کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں، میں اپنے بابا علی کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں لوگ سیرت پیغمبر اور سیرت علی حیدر کرار کو فراموش کر بیٹھے تھے، تبھی تو حسین کہہ رہا ہے میں اس سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مقصد کربلا، معاشرے میں سیرت نبوی کو اور سیرت علوی کو زندہ کرنا، یہ مجلس کا مقصد ہے۔
لوگوں کو بتاؤ سیرت نبوی کیا ہے، سیرت علوی کیا ہے. میں اس سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں. وَأُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ بہت بڑی بات ہے. میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں انل، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں، لوگوں کو برائی سے رکنے کا حکم دینا چاہتا ہوں. برائی نہ کرو نیکی کرو، برائی نہ کرو نیکی کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسین ابن علی. یعنی اس کا مطلب ہے وہاں اس کے کچھ برعکس ہو رہا تھا نا، چونکہ خود مولا نے فرمایا الا ترونا، دیکھتے نہیں ہو کہ نیکی کو بتانے والا کوئی نہیں، برائی سے روکنے والا کوئی نہیں، برائی کو رواج دیا جا رہا ہے. ہاں برائی کو رواج دیا جا رہا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا ہی کوئی نہیں، ممبروں پہ بیٹھے ہوئے. یہ تھا حسین ابن علی کا کربلا، یہ تھا حسین کی نہضت، یہ تھی حسین کی تحریک. پورا عالم اسلام یزید کو خلیفت الرسول مان کے بیعت کر رہا تھا. یہ کربلا تھا جس نے اسے خلافت رسول سے ہٹا کے لعنت کا مستحق بنا دیا. یہ ہے عزاداری، یہ ہے عزاداری. اگر یہ حسینیت نہ ہوتی، اگر یہ کربلا نہ ہوتا، اگر یہ عزاداریاں نہ ہوتی، اگر یہ حسینیت زندہ باد کی صدائیں نہ ہوتی، تو مسلمان تو اسے خلیفت الرسول مان چکے تھے. لوگ تو خلیفت الرسول کے عنوان سے بیعت کر رہے تھے نا. حسین ابن علی نے انکار کر کے اس دین کو بچایا ہے. اگر یزید جیسا خلیفہ ہو، اسلام کا حکمران ہو، حسین فرماتے ہیں پھر علل اسلام السلام، جس اسلام کا حکمران یزید ہو، حسین فرماتے ہیں پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ کیسا اسلام ہے جس میں یزید جیسا حکمران ہو؟ اور فرمایا مثلی لا یبایعو مثلا، پھر صرف حسین نہیں، طول تاریخ میں قیامت تک مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مجھ جیسا اس جیسا، بہت ساری بیعتوں کا خلاصہ بتا دیا حسین نے. بہت ساری بیعتوں کے چہرے سے نقاب الٹ دی پیغمبر کے اس نواسے نے. فلاں نے بیعت کر لی تھی، فلاں نے بیعت کر لی تھی، فلاں کی بیعت بعد میں ہو گئی. حسین نے ایک جملے میں ماضی اور مستقبل دونوں کا نقشہ بتا دیا. مثلی لا یبایعو مثلا، جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین نے اسلام بتا دیا. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں وہ حسین عطا کر دیا ہے. اور میں مجالس میں کہتا ہوں، خدا شاہد ہے، اگر کبھی فرصت ملے نا غور کر لینا. یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا ہے نا. اللہ نے، ہم کہتے تو ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں حسین سب کا، کہنے میں کیا حرج ہے کہ لوگ کہیں حسین سب کا، لیکن دیکھو تو صحیح نا حسین کے ساتھ کھڑا کون ہے؟ ہاں، جو حسین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ حسین کا ہوگا نا، حسین اس کا ہوگا نا. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمارے دل حسین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری خوشیاں حسین ابن علی سے وابستہ ہیں، ہمارے دکھ حسین ابن علی سے وابستہ ہیں. ہمارا تو اپنا بھی کوئی مر جائے نا تو ہم حسین کو روتے ہیں، مجلس حسین کی برپا کرتے ہیں. ہمارے ہاں رواج ہے، اس پنجاب میں تو باقی صوبوں کا مجھے نہیں پتا، پنجاب میں رواج ہے ان محرم میں، آج یکم ہوگی نا، کسی گھر میں کوئی فوتیدگی ہو جائے، کسی بندے کا انتقال ہو جائے، غسل دیں گے کہ واجب ہے، نماز جنازہ پڑھیں گے کہ واجب ہے، کفن پہنائیں گے کہ واجب ہے، دفن کریں گے کہ واجب ہے، صف عزا نہیں بچھائیں گے. جنازے کے بعد اعلان ہو جائے گا، لوگو 12 محرم کے بعد آنا فاتحہ کے لیے. 12 محرم تک ہمارے گھر میں فاتحہ نہیں ہوگی. یہ حسین کے دن ہیں، حسین کے، ہاں ہمارا تعلق ہے حسین سے نا، یہاں سے پتہ چلتا ہے. اور میں نے ایک کسی کتاب میں پڑھا تھا، اسی طرح ایک مومنہ کا ایک بچہ جوان فوت ہو گئے، یکم محرم کو فوت ہو گئے. دفن کرنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ نہیں گئی. جب 13 محرم کو سوئم کے بعد قبرستان گئی ہے نا اپنے بیٹے کی قبر پر، ایک کالے برقے والی بی بی نظر آئی.
جو اس کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہی تھی۔ اس بی بی نے کہا بی بی یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، آپ یہاں کہاں بیٹھی، آپ بھول تو نہیں گئی؟ فرمایا مجھے پہچان، میں بھولنے والی نہیں ہوں، میں بھولنے والی نہیں ہوں۔ تو 12 دن میرے حسین کو روتی رہی ہے نا، میں تیرے بیٹے کو رونے آئی ہوں۔ یہ کسی کا احسان رکھتے بھی نہیں ہے بھائی، بہت کریم گھرانہ ہے نا، بہت کریم ہے نا۔ ہمارے ہاں رسم ہے، ہاں ہم اپنے اپنوں کو بھی نہیں روتے، ہم حسین کو روتے ہیں نا، حسین کو۔ حسین، اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا، یہ بہت بڑا احسان ہے میرا اللہ کا۔ اللہ نے ہمیں حسین، کتنے 1,24,000 نبی بنائے نا اللہ نے، 313 رسول بنائے نا اللہ نے۔ جاؤ ہادیوں کی تاریخ پڑھو، پورے ہادیوں کی تاریخ میں نا اللہ نے نبی ڈھیر بنائے، اللہ نے رسول ڈھیر بنائے، اللہ نے امام بھی 12 بنائے، لیکن 12 اماموں میں 4 علی ہیں، 3 حسن ہیں 12 اماموں میں، اللہ نے حسین ایک بنایا تھا۔ 12 اماموں میں بھی حسین ایک ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے میرے اللہ کا۔ اللہ نے آدم کسی کو دیا، نوح کسی کو دیا، ابراہیم کسی کو دیا۔ جب ہادی بانٹ رہا تھا نا اللہ نے وہ جو حسین ایک بنایا تھا نا وہ ہمیں عطا کر دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہمیں حسین والے نا۔ لوگوں سے پوچھو، ہاں یہ جب جلوس نکل آیا، یہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے پوچھو اطراف میں جو کھڑے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں یہ حسین والے ہیں نا، حسین۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ میں کہا کرتا ہوں خدا شاید یہ نسبت ہے ہماری، اس نسبت کی قدر کیا کر، اس نسبت کو غلط رنگ نہ دیا کر، اس نسبت کو بدنام نہ کیا کر، اس نسبت کے تقدس کی حفاظت کیا کر۔ ہماری نسبت آل محمد سے ہو گئی ہے نا۔ ابھی کوئی بندہ آ جائے باہر، ہاں ہم پہچانے جاتے ہیں، ہماری پہچان ہاں حسین کے نام سے ہوتی ہے، علی حیدر کرار کے نام سے ہوتی ہے۔ باہر بندہ آ جائے مجلس کے باہر، اسے پتہ نہیں اندر کون بیٹھے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو باہر عزیز کھڑے ہیں ان سے پوچھے اندر کون بیٹھے ہیں، یہ تھوڑی بتائیں گے کہ اندر شاہ صاحبان ہیں، اندر ملک صاحبان ہیں، اندر چودھری صاحبان ہیں۔ بتانے والا کہے گا اندر حسین کے عزادار بیٹھے ہیں نا، نسبت حسین سے ہو گئی نا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس نسبت کو بچاؤ عزیزو۔ یہ آج ابتدائی اور تمہیدی مجلس تھی، میں صرف متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ ان 10 دنوں میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے اس ذمہ داری کی طرف بڑھنا ہے۔ حسین نے بہت بڑی قربانی دی ہے، ایسی قربانی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ حسین تاریخ کا مظلوم ترین بندہ، تاریخ کا حسین ابن علی۔ ہر کوئی رویا ہے حسین ابن علی، حضرت آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبی روئے۔ حضرت آدم بھی روئے جب جنت سے زمین پہ آ گئے تھے نا، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، میدان عرفات ہے، میدان عرفات کے اندر جبل رحمت ہے، اسی جبل رحمت کے اوپر حضرت آدم مسلسل رو رہے تھے نا، تو حضرت جبرائیل آئے تھے، کہا تھا آدم چاہتے ہو توبہ قبول ہو جائے؟ ہاں جبرائیل بھائی چاہتا تو ہوں۔ کہ پھر اللہ نے یہ کچھ نام بھیجے ہیں، فتلقى آدم من ربہ، ہاں حضرت آدم نے اپنے رب سے یہ کلمات سیکھے اور ان سے توبہ کی۔ وہ کلمات کیا تھے؟ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ جب یہ 5 نام بتائے نا، ہاں لکھا مفسرین نے، اہل سنت علماء نے بھی لکھا، ان ناموں کے صدقے میں اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ لیکن جملہ کہا آدم نے، اے جبرائیل یہ جب میں محمد کا نام لیتا ہوں، علی کا نام لیتا ہوں، فاطمہ کا نام لیتا ہوں، حسن کا نام لیتا ہوں، مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ یہ حسین کون ہے جس کا نام آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آدم یہ آخری نبی کا نواسا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا شط الفرات پہ قتل کر دیا جائے گا۔ آدم روئے،
حضرت نوح روئے، حضرت ابراہیم و اسماعیل روئے، پیغمبر گرامی اسلام روئے، سید الانبیاء کا رونا تو بڑا مشہور ہے۔ یہ حسرت ہے، یہ رونا حسرت بھی ہے جناب سیدہ کی۔ پیغمبر گرامی اسلام ہے، جناب سیدہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک زانو پہ امام حسن ہے، ایک زانو پہ امام حسین ہے۔ عزادارو، میرے مولا دونوں کو پیار کر رہے ہیں، اچانک پیار کا انداز بدلا۔ حسن مولا منہ آگے کرتے ہیں نا، پیغمبر لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ حسین جو اپنا منہ آگے کرتے ہیں نا، پیغمبر رخسار پہ ہاتھ رکھ کے رخ موڑ کے گردن پہ بوسہ دیتے ہیں۔ 2-3 دفعہ امام حسین نے ایسا کیا، پیغمبر نے رخ موڑا، گردن پہ بوسہ دیا۔ چھوٹا شہزادہ تھا نا، اپنے نانا کی گود سے نکلے، وہاں گئے جہاں اماں بیٹھی تھی، ماں کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ اماں میرے منہ سے کوئی بو آتی ہے، یہ بابا حسن کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں، میں اپنا منہ آگے کرتا ہوں، میرے بابا میرا منہ دوسری طرف موڑ دیتے ہیں۔ ماں تھی نا، ایک مرتبہ حسین کو سینے سے لگایا، تیز قدم اٹھاتی ہوئی بابا کے پاس آئی، بابا میرا حسین رو رہا ہے، اس کے لبوں کو بوسہ کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا میری بیٹی زہرا سننا چاہتی ہے، بیٹھ جا، علی کو بھی بلاؤ، بیٹھو۔ سامنے بٹھایا کہ میں دونوں کو پیار کر رہا تھا، جبرائیل نے آ کے بتایا حسن کو زہر ملے گا، اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئیں گے، اس لیے لبوں کو بوسہ دے رہا تھا۔ حسین 3 دن کا پیاسا لبے فرات پہ قتل ہوگا، اس لیے اس کی گردن پہ بوسہ۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا نا۔ جناب سیدہ زہرا تڑپ کے کہتی ہیں، بابا جب میرا حسین قتل ہوگا آپ ہوں گے؟ نہیں میرے لال، میں نہیں ہوں گا۔ یا مولا علی ہوں گے؟ فرمایا علی بھی نہیں ہوں گے۔ فی زمن خال انی وعن کے وعن علی وعن الحسن، نہ میں ہوں گا، نہ آپ ہوں گی، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں میری آقا زادی کہتی ہے، بابا اگر ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا پھر میرے حسین کو کون روئے گا؟ فرمایا زہرا گھبرا نہیں، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری عورت۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسین اپنی ماں کی گود سے نکلے، ایک بزرگ کے سامنے آئے، بابا، نانا جان، امی جان، آپ نے سنا نا میں قتل ہوں گا، اے نانا ذرا بتاؤ مجھ پر رونے والوں کو آپ کیا دیں گے؟ کہ حسین بیٹا میں شفیع روز جزا ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ بابا علی آپ کیا دیں گے؟ فرمایا میں ساقی کوثر ہوں، میں حوض کوثر پلاؤں گا۔ حسن بھائی آپ کیا دیں گے؟ کہ میں جنت کا مالک ہوں، میں جنت عطا کروں گا۔ ماں کے پاس آئے، اماں تو میرے رونے والوں کو کیا دے گی؟ فرمایا حسین میں اجڑی کیا دوں گی، ایک وعدہ کرتی ہوں، میں جنت کے دروازے پہ رک جاؤں گی، اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک تیرے رونے والے نہ۔ اللہ اکبر، بہت بڑا اجر ہے عزادارو۔ حسین ابن علی نے بہت بڑی قربانی دی۔ صرف 2 جملے سنیے اور مجھے اجازت دیں، اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ میرے آقا نے 28 رجب کو تیاری کی ہے۔ وطن تو بڑا پیارا ہوتا، ہر کسی کو وطن پیارا ہوتا، حسین کو بھی وطن پیارا ہے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ کے گھروں میں درخت ہوں گے نا، اس درخت پہ چڑیا کا گھونسلہ ہوگا۔ چڑیا بیچاری کمزور سے چھوٹا سا جانور ہے، ذرا چڑھ کے اس کا گھونسلہ توڑ دو، چڑیا تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی نا، لیکن اڑتی ہے، چیختی ہے، کبھی اس شاخ پہ بیٹھتی ہے، کبھی اس شاخ پہ بیٹھتی ہے، پر پھڑ پھڑا کے چیخ کے اپنا احتجاج بلند کرتی ہے نا۔ آزادارو، جب حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دیا نا، حسین کی حالت یہی ہے، کبھی گھر آتا ہے، کبھی نانا کی قبر پہ جاتا ہے، کبھی اماں کی قبر پہ جاتا ہے، نانا سے کہتے ہیں نانا اب تیرے مجاور کو رہنے نہیں دیتے، نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ روتے روتے غش کر گئے، عالم غشی میں دیکھا، نانا نے کہا
اماں انتظار کر رہی ہے، جاؤ ماں کے پاس۔ میں نے روایتوں میں پڑھا حسین چلے ماں کی قبر کی طرف، پہلے وقار اور سکینہ سے چل رہے تھے، جب ماں کی قبر نظر آئی حسین نے دوڑنا شروع کیا، اپنی ماں کی قبر کے پہلو میں لیٹے، دونوں ہاتھ قبر کے اوپر رکھے، کہا السلام علیکہ یا غریب الام، اے غریب کی ماں میرا سلام۔ اماں میں جا رہا ہوں، اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ماں کو سلام کیا، عزادارو گھر آ گئے میرے مولا، بس ایک جملہ، بیبیاں تیار ہو چکی تھی، میرے مولا گھر سے باہر کرسی لگا کے بیٹھے، ایک ایک بیوی نے نکلنا شروع کیا، جو بیوی نکلتی مولا حسین ابن علی اس کے تعلق والے کو آواز دیتے، پردہ ہٹا کون بیوی ہے؟ کہ ام لیلہ آ گئی۔ کہ اکبر بیٹا جاؤ اپنی ماں کو سوار کرو۔ اب پردہ ہٹا کون بیوی ہے؟ کہ ام فروہ آ گئی۔ کہا جاؤ قاسم بیٹا اپنی ماں کو سوار کرو۔ پھر پردہ ہٹا کون بیوی ہے؟ جناب لبابہ آ گئی۔ کہا عباس جاؤ اپنی زوجہ کو سوار کرو۔ اب ایک مرتبہ پردہ ہٹا، آواز آئی کون ہے؟ کہ شریکت الحسین، عقیلۃ القریش، زینب کبریٰ آ گئی۔ یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا اکبر تم بھی جاؤ، قاسم تم بھی جاؤ، عباس تم بھی جاؤ، سارے سوار کرو۔ سارے ہاشمی اکٹھے ہو گئے۔ میری آقا زادی نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ پہلی منزل ہے، آج وہ سوار کرے جو 11 محرم کو کربلا میں سوار کرے گا۔ یہ سننا تھا۔ سجاد آگے بڑھے، آپ پھر اماں آج بھی میں سوار کرتا ہوں 11 کو کربلا میں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، اس مجلس ذکر کا ثواب تمام مومنین کے مرحومین کی روح کو اصال فرما، مکتب آل محمد کی حفاظت فرما، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرما، دہشت گردوں کا قلع کما فرما، ہم سب کو اپنے پیشواؤں کے سامنے سرخرو فرما، علماء اعلام مراج اعظام کو صحت و سلامتی عطا فرما، 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے منور فرما، قلب مطہر امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔